اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون صلوات بھیجے محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اور اسی طرح مرحوم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ البتہ جسارت نہ ہو تو تھوڑا سا اگر آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں گے تو مجلس کا ماحول مرتب ہو جائے گا اور یہ فاصلے بھی جو ہیں جو آپس میں اپنے بنا کے رکھیں وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کا ایکو اندر آواز بہت کلیئر نہیں ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ علماء افاضل اور طلاب کرام یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی جسارت لیکن امتثال امر بھی کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جو انسان غور و فکر نہ کرے، جو انسان تعقل نہ کرے، جو تفکر نہ کرے، جو عقل سے کام نہ لے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر۔ آیت کا لہجہ، اسلوب کی سختی
الفاظ کی شدت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خدا عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو تعقل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ موضوع انتہائی خشک ہے، لیکن اگر آپ حضرات نے توجہ کی اور صلوات سے سہارا دیا تو انشاءاللہ جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ جو عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس صحیفہ آسمانی کے اگر ہر صفحے پر نہیں تو ہر دوسرے صفحے پر آپ کو اس طرح کے الفاظ اور صیغے ملیں گے۔ افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون۔ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں۔ قرآن مسلسل کاروان بشریت کو دعوت تعقل دے رہا ہے، عقل سے کام نہ لینے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہا ہے۔ علماء موجود ہیں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کم سے کم 80 مقامات پر قرآن میں لفظ عقل اور اس کے مشتقات کا استعمال کیا گیا۔ کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور جہاں بھی یتدبرون اور ینظرون جیسے صیغے استعمال ہوئے وہاں قدرت اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر ہم آیات کے بعد روایات کو دیکھیں تو روایات میں بھی اس امر کو بہت زیادہ توجہ دی گئی، چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ۔ اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ ذرا غور کیجئے، آپ ارباب علم ہیں، ارباب مطالعہ ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا اس تمہیدی گفتگو پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تعقل اور تفکر مسلسل دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی، کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر صفحے نہیں تو ہر دوسرے صفحے پر تعقلون اور یعقلون کے صیغے استعمال کیے گئے، کیوں؟ عزیزو، اس سوال کا اگر جواب تلاش کرنا تو تھوڑا سا تاریخ کے ماضی میں جانا پڑے گا۔ اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے کے حالات کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، اسلام سے پہلے کے حالات، نزول قرآن سے پہلے اور ظہور اسلام سے پہلے کے حالات بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہر مذہب، ہر دین، ہر آئیڈیالوجی اور ہر مکتب فکر نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی آئیڈیالوجی اور کوئی بھی مکتب فکر ہو، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دلیل کے مطالبے پر سزائیں معین تھیں۔ جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات تھے۔ اب ایک ہی نعرہ تھا، ہر مذہب، ہر دین، ہر نظریے کا ایک ہی نعرہ ہے، خبردار عقل سے کام نہ لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو، نجات کا یہی راستہ ہے، کامیابی کا یہی ذریعہ ہے۔ خبردار کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مناقشہ نہیں، بس جو ہم کہہ دیں اس پر عمل کرو، جنت کے مالک بنتے چلے جاؤ گے۔ خصوصاً دینی مباحث میں کوئی سوال نہیں ہو، کوئی جواب نہیں ہو، بس جو ہم کہتے چلے جائیں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ کوئی تعقل نہیں، یہ اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ کوئی تعقل نہیں، کوئی تفکر نہیں، عقل سے کام لینا جرم،
کسی بھی دلیل کے مطالبے پر سزائیں معین تھیں، کوڑے لگائے جاتے تھے، ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ادیان الہی ہو یا غیر الہی، آسمانی مذہب ہو یا غیر آسمانی مذہب، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا۔ ہندوازم میں عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ یہودیت عقل کے لاش پر جشن منا رہی تھی، مجوسیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی، اور کلیسا کے دروازوں پر اندھی روایات کا اتنا دبیس پردہ پڑا ہوا تھا کہ ان کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے، جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات تھے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی اعلان کر دیا من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، تعقل پر پابندی، تفکر پر پہرا۔ اسلام آیا تو پیغمبر عقل نے سب سے پہلے دن یہ نعرہ بلند کیا من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ گویا پیغمبر اسلام نے روز اول ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ دیکھو اسلام جاہلوں اور احمقوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں حسب عادت ایک پیغام اسی موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں محرم کی آمد آمد ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، اسلام آیا تو دعوت تعقل دی گئی، پیغمبر نے نعرہ بلند کیا من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسلام نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور اپنے پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفل ادیان میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ صدیوں کی منجمد فکریں پگھلنے لگیں، اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا، جھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گریں، گونگے دماغ بولنے لگے، اور خرافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہونٹوں نے اذانیں دینا شروع کر دی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، اسلام آیا تو دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی۔ توجہ کیجئے گا، اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی، عقل عامہ نے آزاد فضاؤں میں سانس لینا شروع کیا۔ لیکن آپ تاریخ پر آپ کی نظر ہے، علماء موجود ہیں، اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی، لیکن بڑی عجیب بات ہے، یہ آزادی عقل کا زمانہ بڑا محدود زمانہ تھا، بڑا مختصر زمانہ تھا، پلک جھپکتے ہی یہ زمانہ بیت گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی جس نے من لا عقل لہ لا دین لہ کا نعرہ بلند کیا تھا، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، اس طرف پیغمبر کی امت نے عقل کی مخالفت زمانے جاہلیت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنا شروع کی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ابھی شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ امت عقل نے نعمت عقل کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ اتنی مخالفت کہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسی مخالفت نہیں ہوئی۔
بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے شبلی نعمانی. کہتے ہیں کہ اب امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے، پیغمبر کے بعد عقل کی مخالفت میں امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے کہ اب اگر کوئی عقل سے کام لیتا ہے تو اسے کافر، زندیق، رافضی اور منافق جیسے القابات سے نواز دیا جاتا ہے. چاروں طرف عقل کی مخالفت ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا پیغمبر کے بعد؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج جہالت، غربت، افلاس، غلامی، محکومی، ناکامی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہ گئی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کا دروازہ اسی دن کھل گیا تھا جس دن مسلمانوں نے عقل کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں، مل جل کر بلند ترین صلوات عظمت محمد و آل محمد. اب اسلام سے پہلے عقل کی دشمنی ہے، قرآن آیا، دعوت تعقل دی گئی، پیغمبر نے عقل کو آزادی کا حکم دیا، لیکن پیغمبر کے بعد چاروں طرف عقل کی مخالفت ہے. کیفیت جو بھی ہے وہ عقل کی مخالفت کر رہے ہیں. ہر طرف سے تعقل اور تفکر پر پابندی لگا دی گئی، پہرے بٹھا دیے گئے. اب آپ دیکھیں، تجزیہ کریں، اشاعرہ ہو یا معتزلہ، اخوان الصفا ہو یا مفوضہ، اپنے ہو یا پرائے، سب نے عقل کی مخالفت کی. چاروں طرف سے عقل کی مخالفت ہوئی. کیفیت یہ ہے عقل کی مخالفت کی کیفیت یہ ہے کہ اب پیغمبر کے بعد ارباب اقتدار اور شاطران سیاست کے ظلم و جور کے مقابلے میں اگر کسی مسلمان کے لب پر حرف شکایت آتا ہے تو صاحبان اقتدار کی طرف سے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے، آمنا بالقدر خیرہ و شرہ. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نعوذ باللہ شر بھی اللہ کی طرف سے. عجیب و غریب کیفیت ہے امت مسلمہ کی عقل کے مخالفت میں. آپ غور کریں، علماء موجود ہیں، دو گروہ ہیں امت مسلمہ میں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب نے عقل کی مخالفت کی، خصوصاً دو گروہ. ایک متکلمین، یعنی جنہوں نے عقائد امت مسلمہ کے حوالے کیے، انہوں نے بھی عقل کی مخالفت میں عجیب و غریب عقائد امت مسلمہ پر تھوپ دیے گئے. یہ کہنا غلط ہے کہ خدا عقل سے پہچانا جاتا ہے، خدا صرف معجزے سے پہچانا جاتا ہے، خدا جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، خدا چاہے تو ایک متقی انسان کو جہنم میں ڈال دے، خدا چاہے تو ایک بدکار انسان کو جنت کے حوالے کر دے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا چاہے تو انسان کو گدھا بنا دے، گدھے کو انسان بنا دے. عجیب و غریب عقائد جو بعد میں ابو الحسن اشعری کے ذریعے اصول مذہب بنا کر امت مسلمہ کے سر پر تھوپ دیے گئے. یہ متکلمین کی کیفیت ہے. دوسری طرف راویوں، محدثین یعنی راویوں کا گروہ ہے. راویوں نے بھی متکلمین کی طرح راویوں نے بھی روایات کے بوسیدہ خنجر سے عقل کا گلا کاٹنا شروع کیا. عجیب و غریب روایات، متضاد روایات، مختلف فی روایات امت مسلمہ کے حوالے کر دیں. ایسی روایات جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، جو تضاد ہیں. ان روایات کے نتیجے میں امت مسلمہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی، ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو گئی، اور یہ انتشار اور خلفشار آج تک باقی ہے. انہی روایات کے نتیجے میں، انہی احادیث، متضاد احادیث کے نتیجے میں یہ انتشار اور خلفشار آج بھی باقی. متکلمین ہوں، محدثین ہوں، معتزلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، اخوان الصفا ہوں، مفوضہ ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، سب نے عقل کی مخالفت کی پیغمبر کے بعد. پھر جاہلیت کا ماحول بنایا گیا، پھر عقل دشمن حالات مرتب کیے گئے. لیکن عزیزو پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر اسی جاہلیت کے ماحول میں، پھر انہی عقل دشمن حالات میں کچھ وارثان عقل و حکمت تھے
جو شمع عقل کی حفاظت میں مشغول تھے. علی کے حکیمانہ کلمات ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہے تھے. امام حسن اور امام حسین کے خطبے اور سید سجاد کی دعائیں فانوس بن کر شمع عقل کی حفاظت کر رہی تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں، صلوات بلند آواز میں بھیجے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، اسی جاہلیت کے ماحول میں، انہی عقل دشمن حالات میں کچھ وارثان عقل شمع عقل کی حفاظت میں مشغول، علی کے حکیمانہ کلمات، امام حسن اور امام حسین کے خطبے، سید سجاد کی دعائیں فانوس بن کر شمع عقل کی حفاظت کر رہی تھیں. اور جب ذرا سیاسی دباؤ کم ہوا تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی درسگاہیں تعقل اور تفکر کی مجلسیں بن چکی تھیں. توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا دباؤ کم ہوا تو درسگاہ باقریہ اور درسگاہ صادقیہ شمع عقل کو روشن کر رہی تھی. شبلی نعمانی کا جملہ ہے، کہتے کہ اگر بعد کے آنے والے زمانے میں کوئی عقل کی شمع روشن کرنے والا ملتا ہے، کوئی معرفت کا چراغ جلانے والا ملتا ہے، اگر آنے والے زمانے میں بھی کسی نے شمع عقل کو روشن کیا تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی درسگاہ ہے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. ورنہ یہ بھی شبلی نعمانی کا جملہ، کہتے ہیں کہ ہارون کے زمانے تک یہ مشہور تھا کہ اسلام عقل اور استدلال سے نہیں پھیلایا گیا، اسلام دلیل اور برہان سے نہیں پھیلایا گیا، بلکہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا. توجہ کیجئے گا، یہ شبلی نعمانی کہتے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے. ہارون کے زمانے تک مشہور تھا کہ اسلام عقل سے نہیں، استدلال سے نہیں، دلیل سے نہیں، برہان سے نہیں، منطق سے نہیں، لاجک سے نہیں، بلکہ تلوار سے پھیلایا گیا. لیکن ہارون کے بعد مامون کا زمانہ آیا. مامون کے زمانے کو آزادی عقل کا بہترین زمانہ کہا جاتا ہے. عہد زرین سے تعبیر کیا گیا، سنہری زمانہ آزادی عقل کا مامون کے زمانے کو. کیوں؟ اس نے لوگوں کو بحث و مباحثے کی اجازت دی تھی، تعقل اور تفکر کی دعوت دی تھی. وہ جو جاہلیت کا ماحول تھا اس کو اس نے ختم کیا مامون الرشید نے. کیوں؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا شاگرد تھا. آپ دیکھیں تجزیہ، اسلام سے پہلے دشمن، اسلام آیا دعوت تعقل دی گئی، وارثان عقل و حکمت شمع عقل کو محفوظ کرتے رہے. ہارون کے زمانے تک عقل کی مخالفت، ہارون کے بعد مامون نے آزادی عقل کا زمانہ بنایا، عقل کو آزادی دی. لیکن مامون کے بعد پھر تاریخ نے کروٹ بدلی، پھر قلم توڑے جانے لگے، پھر سزائیں دی جانے لگی، پھر کوڑے لگائے گئے، پھر عقل کے مجرموں نے عقل کا مقتل آباد کیا، پھر مسلمانوں نے عقل کے جنازے کو اٹھایا، ایک بار نہیں بار بار اٹھایا، آرام سے نہیں دھوم دھام سے اٹھایا، اور آج تک مسلمان عقل کا جنازہ اٹھا رہا ہے. لیکن عزیزان محترم جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آج تک مسلمان عقل کا جنازہ اٹھا رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ عقل کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اہل مغرب، یورپ کے لوگ قرآن سے سبق لے کر عقل کی انگلی تھام کر چاند پر پہنچ گئے. جملہ اہل لکھنؤ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. عقل کی مخالفت کا نتیجہ امت مسلمہ، آج یورپ کے لوگ قرآن سے سبق لے کر عقل کی انگلی تھام کر چاند پر پہنچ گئے، لیکن قرآنی امت زمین پر بیٹھی اسی بات پر جھگڑتی رہی کہ آج چاند ہوا یا نہ ہوا.
صلوات بر محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. ہم یہی نہیں طے کر سکے، ہر مہینے جھگڑا ہے، ہر مہینے اختلاف. چاند ہوا یا نہیں؟ آج چاند، اچھا بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑی معذرت جسارت نہ ہو جائے. چاند دنیا کو روشنی دیتا ہے چمک کر، لیکن بعض لوگوں نے چاند کو اپنے چمکانے کا ذریعہ بنا لیا. چاند کی اطلاع پوسٹر میں بڑی چھوٹی، اپنے فوٹو بڑے بڑے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تعقل کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو. اگر عقل سے کام نہ لیا تو ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. اسلام میں مقام عقل کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اور ایک مجھے پیغام دینا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام میں مقام عقل، مقام فکر، شعور، آگاہی اور بصیرت اور معرفت کا کیا مقام ہے؟ اصول کافی 8ویں روایت. چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ. بڑی مشہور روایت ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. بزم عظمت سجی ہوئی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. امام کا ایک صحابی، ایک شاگرد آتا ہے، آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے، مولا فلاں محلے سے آیا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ فلان عن دینہ و فضلہ و عبادتہ. مولا ایک انسان کو دیکھا، بڑا متدین ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا صاحب فضل ہے، ہر وقت نماز، ہر وقت ذکر، ہر وقت تسبیح، ہر وقت تحلیل، ہر وقت عبادت، ہر وقت نماز. فلان عن دینہ و فضلہ و عبادتہ. مولا بڑا متدین، بڑا نمازی، بڑا صاحب فضل. بارگاہ عصمت میں کسی کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہے. آپ منظر کو محسوس کریں. امام ہیں، اصحاب ہیں، آنے والا کہہ رہا ہے مولا بڑا متدین ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. ایک مرتبہ امام نے اس آنے والے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا کہ تم نے ہمارے سامنے کسی کی کثرت عبادت کا ذکر کیا، لیکن دیکھو اس کی کثرت عبادت کے تذکرے سے پہلے یہ بتاؤ فکیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ راوی کہتا ہے قلت ما ادری، مولا مجھے نہیں معلوم کہ وہ عقل کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ معرفت کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ شعور اور آگاہی اور بصیرت کے اعتبار سے کیسا ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک کسی کی عقل کے بارے میں نہ جانو، اس کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کیا کرو. بڑا عجیب مسئلہ ہے. جب تک کسی کی عقل، معرفت، شعور، آگاہی اور بصیرت کے بارے میں نہ جانو، اس کی کثرت عبادت کا تذکرہ. میں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک روایت اور ہے، وہ بھی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں، اگر اتنی آہستہ سے آواز، اتنی آہستہ آواز میں صلوات پڑھیں گے پھر آپ سے میں نعرے لگوانا شروع کر دوں گا. بلند آواز میں درود بھیجنا. مالک کہہ رہے ہیں اس کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ انسان عبادتوں سے نہیں پہچانا جاتا. کسی کو پہچاننا ہے تو اس کی عبادتوں کو نہ دیکھو. مولا فرماتے ہیں لا تنظروا الی کثرت السجود والرکوع، خبردار کسی کی کثرت سجود اور رکوع اور نماز سے دھوکہ نہ کھا لینا. یہ نہ کہنا بڑا نمازی ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا، ہر وقت تسبیح، تحلیل، تقدیس، ہر وقت عبادت پروردگار. مولا کہتے ہیں خبردار کسی کی کثرت نماز سے دھوکہ نہ کھانا. مولا کیوں؟ پھر کیسے پہچانے؟ کہ نہیں، خبردار کثرت نماز سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ ربما تعدا حتی لو ترکہ استوحشا، ممکن ہے یہ انسان نمازوں کا عادی ہو چکا ہو. نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، ممکن ہے یہ
انسان نمازوں کا عادی ہو چکا، عادی بھی کیسا، حتی لو ترکہ استوحشا، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، سب کو پریشان کرتا، بیوی بچے، میری نماز چھوٹ گئی، میں مسجد میں نہیں جا سکا، جماعت میں نہیں پہنچ سکا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، خود کو بھی پریشان کرتا ہے، دوست احباب عزیز رشتہ دار محلے والے بیوی بچے سب پریشان، میری نماز چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی۔ مولا کہتے ہیں خبردار، ایسے نمازی کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ یہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہے، اور اسلام عادتوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام عبادتوں کو پسند کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خبردار، ایسے نمازی کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، یہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہے، اس نے نمازیں عادت سمجھ کر پڑھی ہیں۔ مولا پھر کیسے پہچانے مومن ہے یا نہیں؟ اگر نمازوں کو نہ دیکھیں تو پھر کیسے پہچانے مومن ہے یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں پھر صرف نمازوں کو نہ دیکھنا، صرف عبادت کو نہ دیکھنا، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کو بھی دیکھو، صرف عبادتوں کو نہ دیکھنا، بل انظروا الی صدق اللسان و اداء الامانہ، صرف نمازوں کو نہ دیکھنا بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ جب نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آتا ہے، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں آتا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولتا، امانتوں میں خیانت تو نہیں کرتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ اب آپ ذرا غور کریں، مولا کے سامنے کسی کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہے، مولا فلان عن دینہ و فضلہ و عبادتہ، مولا بڑا متدین ہے، بڑا صاحب فضل ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہر وقت تسبیح ہو، تحلیل ہو، تقدیس پروردگار میں مشغول رہتا ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، کثرت عبادت کا ذکر نہ کرو، پہلے یہ بتاؤ فکیف عقلہ، عقل کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، آگاہی اور بصیرت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ راوی کہتا ہے قلت ما ادری، مولا مجھے نہیں معلوم، وہ عقل و معرفت اور شعور اور بصیرت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اب جملہ سنیے گا، روایت ہے، مولا کہتے ہیں خبردار، کسی کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کرو جب تک اس کے شعور اور اس کے عقل کے بارے میں نہ جانتے ہو۔ مولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان الثواب علی قدر العقول، اللہ نے اپنا ثواب کھوکھلی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں رکھا، عقل و معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھو اس کے اندر شعور ہے یا نہیں، عقلانیت ہے یا نہیں، تفکر و تدبر کرتا ہے یا نہیں، بصیرت ہے یا نہیں۔ اگر عقلانیت ہے، شعور، اب آپ یہاں سے میں اپنے بزرگ علماء اور طلباء سے معذرت چاہتے ہوئے اپنے نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، محرم کی آمد ہے، چند پیغامات اس روایت کے ذیل میں، اس موضوع کے ذیل میں۔ فکیف عقلہ، بتاؤ عقل کے اعتبار سے کیسا ہے؟ مولا نہیں معلوم کہ ان الثواب علی قدر العقول، اللہ نے ثواب معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے، اللہ نے ثواب عقلانیت کی، شعور اور آگاہی اور بصیرت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اب ابھی تو اس روایت کے بعد 3 نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ پہلا نتیجہ یاد رکھیے گا، دینی شعور کے بغیر، دین کی معرفت کے بغیر، دین میں عقلانیت کے بغیر، دین کو سمجھے بغیر اگر انسان دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے تو 3 نتیجے نکلتے ہیں۔ توجہ، پیغام ہے، اگر دینی شعور کے بغیر، دین کی معرفت کے بغیر، دین کو سمجھے بغیر، دینی بصیرت کے بغیر، دینی شعور کے بغیر اگر دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے تو 3 نتیجے نکلتے ہیں۔
یا تو اندھ بھکت بن جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، تین نتیجے دینی شعور کے بغیر دیدار بننے کے، تین نتیجے. یا تو اندھ بھکت بن جاتا ہے، یا دہشت گرد بن جاتا ہے، یا اخباری اور ملنگ بن جایا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مل جل کر بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. غور کیجئے گا، تجزیہ کیجئے گا اس جملے کا. اگر دینی شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین میں عقلانیت نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، تو اندھ بھکت بن کر گوبر کھائے گا، دہشت گرد بن کر قتل عام کرے گا، بستیوں کو اجاڑے گا، لہو لہان کرے گا، بنام دین خود کو بھی مارے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. یا دہشت گرد، یا اندھ بھکت بنے گا، عجیب و غریب حرکت انجام دے گا، یا دہشت گرد بنے گا، خود کو بھی مارے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. تیسرا نتیجہ اخباری بنے گا، ملنگ بنے گا، نصیری بنے گا، عجیب و غریب نعرے لگائے گا بنام دین، عجیب و غریب حلیہ بنائے گا بنام دین، عجیب و غریب زیورات سے خود کو ملبوس کرے گا بنام دین، عجیب و غریب نام نہاد درگاہوں اور بارگاہوں میں اچھل کود منائے گا بنام دین. بنام دین خود کو بھی بدنام کرے گا اور دین کو بھی بدنام کرائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ روایت کا پہلا نتیجہ ہے، دینی شعور کے بغیر، دینی بصیرت کے بغیر، دین میں عقلانیت کے بغیر. اب آپ ذرا، مجھے وقت ملا تو تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ دینی دہشت گردی پھیلاتا ہے انسان اگر دینی شعور نہیں ہے. لیکن دوسرا نتیجہ اس روایت کا، اگر انسان کے پاس، توجہ چاہتا ہوں، دینی شعور کے بغیر انسان دیدار نہیں بن سکتا. کوشش کرتا ہے دیدار بننے کی، لیکن حقیقتاً وہ دیدار نہیں ہے. دینی شعور کے بغیر دیدار بننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہوا میں محل تعمیر کرنے کی کوشش کرے. نہیں بن سکتا، دینی شعور کے بغیر دیدار نہیں بن سکتا. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، توجہ کیجئے گا، حساس جملہ ہے. آج دین کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے، آج دین کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے، آج مذہب کو خطرہ لامذہبیت سے نہیں ہے، آج دین کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے، آج دین کو خطرہ بے شعور دینداری سے ہے. آج مذہب کو خطرہ جاہل مذہب پرستی سے ہے. دین کو کوئی خطرہ کسی بے دینی سے نہیں ہے، بلکہ بے شعور دینداری سے خطرہ ہے، لا جاہل مذہب پرستی سے دین کو خطرہ ہے. تیسرا نتیجہ عزیزو یاد رکھیے گا، بے دینی کا مقابلہ آسان ہے، بے دینی کا مقابلہ انتہائی آسان، لیکن بے شعور دیداری کا مقابلہ بہت مشکل کام ہے. آپ سوچئے گا اس جملے کے بارے میں، آپ بے دینی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بے شعور دیداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ لامذہبیت سے جنگ کر سکتے ہیں، جاہل مذہب پرستی سے مقابلہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکا، سہارا لیتا ہوں تاریخی کچھ مناظر سے. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ پر بہت زیادہ مظالم ہوئے، مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک بڑے مظالم ہوئے. ہاں یہ عقیدہ ہے نا، اور تاریخی حقیقت، عقیدہ ہی نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت کہ ائمہ پر بڑے مظالم ہوئے. میرا آپ سے سوال کہ یہ ائمہ پر مظالم بے دینوں کی طرف سے ہوئے یا بے شعور دینداروں کی طرف سے ہوئے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. کس نے ائمہ پر مظالم ڈھائے؟ بے دینوں نے، لامذہبیوں نہیں، سارے مظالم بے شعور دیداروں کی طرف سے ڈھائے گئے. مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں، پیغمبر کی حیات مبارکہ تک
علی کا سارا مقابلہ بے دینوں سے تھا، لیکن پیغمبر کے بعد علی کی کوئی جنگ کسی بے دین سے نہیں ہوئی۔ علی کی ساری جنگیں انہی بے شعور دیداروں سے ہوئی ہیں، انہی جاہل مذہب پرستوں سے ہوئی۔ پیغمبر تک علی کا مقابلہ بے دینوں سے تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن پیغمبر کے بعد تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، کوئی جھگڑا علی کا بے دینوں سے نہیں تھا۔ ساری جنگیں انہی بے شعور دیداروں سے تھیں، ساری جنگیں۔ اب لیکن انداز مقابلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بے دینی کا مقابلہ آسان ہے، بے شعور دیداری کا مقابلہ نہایت مشکل کام ہے۔ جب علی بے دینوں کے مقابلے میں جاتے تھے، جب علی خیبر و خندق اور بدر و احد کے میدان میں گئے تو میدان کے درمیان کھڑے ہو کر مسکرایا کرتے تھے، لیکن جب علی کا مقابلہ ان بے شعور دیداروں سے ہوا تو اب علی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، علی آنسو بہا رہے ہیں۔ علی کے جذبات کو لہولہان کیا گیا، علی کے احساسات کو زخمی کیا گیا، علی نے صبر و ضبط کی نہ جانے کتنے مراحل سے گزرے۔ کیفیت یہ ہے کہ رات کے سناٹے میں خدا کا یہ بندہ دست دعا کو بلند کر کے کہتا ہے، پالنے والے کب میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب کرے گا۔ چونکہ مقابلہ بے دینوں سے نہیں ہے، بے شعور دیداروں سے ہے، بے معرفت دیداروں سے ہے۔ اب شہید مطہری نے بہت سارے واقعات نقل کیے کہ عجیب بے شعوری علی کے مقابلے میں، بے شعوروں کی بھیڑ، بے عقلوں کی بھیڑ علی کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دی گئی۔ جمل کے میدان میں شاطران مذہب نے انہی بے شعوروں کی بھیڑ کو علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیفیت کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے ام المومنین کے اونٹنی کے پیر کے پاس سے مینگنیاں اٹھاتا ہے، خیر و برکت کے حاصل کرنے کے جذبات سے سرشار ہو کر ان مینگنیوں کو سونگھ کر کہتا ہے، واہ سبحان اللہ، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا قریب میں دیکھ اس وہ بھی دیکھتا ہے، دیکھا دیکھی بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بھائی ذرا مجھے بھی سونگا، میں بھی تو دیکھوں کتنی اچھی خوشبو ہے۔ اس نے کہا لے تو بھی سونگ لے۔ اب جو سونگ کر، ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دور کھڑے دو شاطران سیاست ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک اس طرح کے احمق ہمارے پاس موجود ہیں علی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور حاکم شام نے تو خود علی کو پیغام بھجوایا تھا کہ جاؤ علی سے کہہ دینا میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق ہی نہیں جانتے، علی تم میرا کیا مقابلہ کر پاؤ گے۔ بڑے عجیب، آپ تاریخ کو دیکھیں، بڑا مسئلہ ہے بے شعور دیداری پیغمبر کے بعد۔ شہید مطہری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجر ابن عدی کی قبر پر بیٹھا ایک شخص رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے کہ یہ میرے سید و سردار حجر ابن عدی کی قبر ہے، جن کو میرے دوسرے سید و سردار یعنی حاکم شام نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ آنے والا کہتا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ماتم کروں۔ کہ تم کس چیز پر ماتم کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے شعور کا گریہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بصیرت پر آنسو بہانا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، یہ بے شعور دیداری ہے کہ مقتول بھی رضی اللہ اور ظالم بھی، قاتل بھی رضی اللہ، مظلوم بھی اچھا اور ظالم بھی اچھا۔ ہاں یہ بڑی بے شعور دیداری کی ایک مثال ہے، یہ بھی اچھے اور وہ بھی اچھے، ایسا نہیں ہو سکتا عزیزو۔ یہ بے انتہائی بے شعور دیداری ہے۔ یہ علی کا مقابلہ انہی بے شعور دیداروں سے۔ آج ہمارے سماج میں بھی بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی۔ یہ پہلے کی زمانہ تھا، آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے صاحب یہ بھی مولوی وہ بھی مولوی، یہ بھی ذاکر وہ بھی ذاکر، سارے کے سارے اچھے بنتے چلے گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بے شعور دیداروں کا مقابلہ انتہائی مشکل ہے، بے شعور دیداری کا مقابلہ۔ آپ علی کی زندگی کو دیکھیں، مولا کائنات کے بعد امام حسن کی
کس سے مقابلہ ہے؟ بے دینوں سے نہیں ہے، یہی بے شعور دیدار ہیں جو السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کر امام حسن کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام، نعوذ باللہ، یہ بے شعور دیدار ہیں جو بعد میں توابین کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہ بے شعور دیداری ہے۔ امام حسن کے بعد امام حسین، مقابلہ کس سے ہے؟ بے دینوں سے ہے یا بے شعور دیداروں سے؟ حسین کا جھگڑا کس سے تھا؟ کافروں سے تھا؟ مشرکوں سے تھا؟ نہیں، انہی بے شعور دیداروں سے تھا۔ انہی بے شعور دیداروں نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہی بے شعور اور بے معرفت نمازیوں کا مجمع تھا جو مسلم ابن عقیل کو مصلی پر تنہا چھوڑ کر سیاست کی ڈگڈگی پر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، بے شعور دیداروں سے تھا۔ محرم آنے والا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ صاحب حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے روزے کو بچایا، حسین نے قرآن کو بچایا، حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا۔ اتنا بڑا مجمع، میرا ایک سوال ہے، انصاف سے بتائیں کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی؟ کیا قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ کیا لوگ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، بڑی مذہبی چہل پہل ہے عالم اسلام میں، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، قاریان قرآن تیار کیے جا رہے ہیں، حافظان قرآن تیار کیے جا رہے ہیں۔ موسم حج میں سرزمین مکہ حاجیوں سے بھر جاتی ہے، چاروں طرف مذہبی چہل پہل، چاروں طرف نمازیں، چاروں طرف روزے۔ پھر حسین نے کون سی نماز کو بچایا؟ حسین نے کون سے قرآن کو بچایا؟ عزیزو یاد رکھے گا، نمازیں تو تھیں، روح نماز نہیں تھی۔ قرآن تو تھا، حقیقت قرآن نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین مسجد نبوی میں آنے کے بعد کہا کہ میں مدینہ چھوڑ لوں، میرے ساتھ چلو، تو ان سارے نمازیوں نے حسین سے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول، کربلا آپ جائیے، ہم تو نمازوں میں مشغول ہیں۔ حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو، یہ صرف نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کو بچانے کا وقت ہے، میں نماز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حسین کا مقابلہ کس سے ہے؟ انہی بے شعور دیداروں سے۔ اب عزیزو، میرے نوجوانوں، چند روز محرم کے باقی ہیں۔ محرم اسی حسین کی تحریک کی یادگار ہے۔ یہ مجلسیں، یہ فرش عزا، یہ بزم غم، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ ذکر، یہ بکا، یہ ذاکری، یہ خطابت، یہ سب کچھ اسی حسین کی یاد، اسی حسین کے محرم کی یادگار ہے۔ حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، حسین کا مقابلہ بے شعور دیداروں سے تھا۔ آج حسین کی اس تحریک عزا کو بے دینی سے خطرہ نہیں ہے، انہی بے شعور دیداروں سے خطرہ ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر، وہ زمانہ چلا گیا جب مجلسوں کو بدعت و شرک کے فتووں کے ذریعے محدود کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج مسئلہ وہ نہیں ہے، آج مسئلہ بے شعور دیداری کا ہے۔ اور یہ مینجمنٹ کا اصول ہے کہ کسی بھی تحریک کو ختم کرنا ہے تو باہر سے نہیں، اندر سے حملہ کرو، بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے درمیان کچھ ایسے بے شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے سامراجی قوتوں کی طرف سے کہ ظاہراً تو عزادار کا حلیہ ہو، لیکن باطناً خدمت کسی اور کی کر رہا ہو۔ ایسے بے شعور دیداروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ورنہ ایام عزا میں یہ سوال کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل، یہ بے شعور دیداری نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر ایام عزا یا ادھر یہ مسئلے چھڑ جاتے ہیں، نماز افضل یا مجلس افضل، تلاوت قرآن افضل یا ذکر حسین افضل، دیداری افضل یا حسینیت افضل، کربلا افضل یا کعبہ افضل۔ عجیب و غریب ٹکراؤ، عجیب و غریب الجھنیں، خود ہمارے درمیان ہمارے لوگ آپس میں بے دینی بے شعور دیداری کا شکار ہو رہے ہیں۔
یہ افضل یا وہ افضل، کربلا افضل یا کعبہ افضل، قم افضل یا نجف افضل، یہ جہالت ہے، نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور ٹکراؤ عمدی طور پر ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کعبہ افضل یا کربلا افضل، نجف افضل یا قم افضل، جنت البقیع افضل یا بیت المقدس افضل۔ کون ان بے شعوروں کو بتائے کہ جنت البقیع بھی ہم تعمیر کریں گے، بیت المقدس کو بھی ہم واپس لیں گے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ عجیب جاہلانہ ٹکراؤ، یہ عجیب احمقانہ جھگڑے، یہ بے شعور دیداری ہے۔ اس طرح کا ٹکراؤ، اس طرح کا اختلاف، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایام اعظام میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاہلانہ اور احمقانہ ٹکراؤ ہے۔ کون ان بے شعوروں کو بتائے کہ نماز بھی حق ہے، مجلس بھی حق ہے، کعبہ بھی حق ہے، کربلا بھی حق ہے، نجف بھی حق ہے، قم بھی حق ہے، جنت البقیع بھی حق ہے، بیت المقدس بھی حق ہے۔ اب احمقو ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، حق کبھی حق سے نہیں ٹکرایا جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بے شعور دیداری ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک اور نمونہ بے شعور دیداری کا جو ایام اعزاء سے پہلے اور ایام اعزاء میں آتا ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ بے شعور دیداری، جاہل مذہب پرستی، وہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے ہر سال ہوتا ہے، انشاءاللہ کہ اس سال نہ ہو۔ ادھر محرم کی آمد ہمارے جو اردو مراسلے اور اردو اخبار ہیں، ان میں بے شعوروں کا ایک ٹولہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، یہ بے شعور دیداری ہے، یہ حماقت ہے، دیداری حماقت ہے۔ یزید کو برا نہ کہو، یزید مسلمان تھا۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ پچھلے سال ایک مقالہ آیا تھا ایک اردو اخبار میں، ہو سکتا ہے تکرار ہو، ریپیٹ ہو، یزید کو برا نہ کہو، یہ بے شعور دیداری ہے۔ یزید بنام دین، جو لباد دین اوڑے ہوئے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یزید کو برا نہ کہو، یزید مسلمان تھا۔ فتویٰ آ گیا، حوالہ دیا امام غزالی کا، صاحب امام غزالی کا فتویٰ کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا خود ملعون۔ یہ بات کہی گئی، ہو سکتا ہے پھر کہی جائے، یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو وہ ملعون۔ آپ نے تو فتویٰ دے دیا، آپ نے بات کہہ دی، اب ہمارا جواب سن لیں۔ علامہ غزالی، اب ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان ہے، جو مسلمان پر لعنت بھیجے وہ مجنون۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں علی مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ علی پہلے ہیں یا چوتھے، نہیں، یہ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ علی آپ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ علی مسلمان نہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج، آپ یہ جرات کر ہی نہیں سکتے کہ یہ کہہ دیں کہ علی مسلمان نہیں ہے۔ تو علی کو مسلمان تو مانتے ہیں نا، تو جب علی کو مسلمان مان لیا تو اب ہمارا آپ سے سوال کہ اس کے بارے میں کیا خیال کہ جس نے 100 سال تک ہزاروں ممبروں سے علی پر لعنت بھجوائی ہو۔
کہتے نا کبھی 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 شکاری اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود پھنس جایا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ بے شعور دیداری کا دوسرا سکہ ہے اور یزید کی حمایت کی جا رہی ہے. مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مختلف لوگ نہ جانے کیا محبت ہے یزید سے، کیسی محبت ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں. چند سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان سے بھی ایک منحوس آواز بلند ہوئی کہ یزید ولی اللہ ہے نا. بد شکل چہرہ، منحوس شکل، منحوس آواز. یہ آوازیں منحوس شکل ہی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی شریف النفس انسان نہیں دے. بڑا نام تھا، توجہ کیجئے گا، بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا چینل تھا، بڑا ٹی وی تھا، بڑے بڑے اعلامیات، بڑے بڑے بینر پوسٹر، ہاں، علم کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، بڑی شہرت، بڑی عزت. لیکن جیسے ہی یزید کو ولی اللہ کہا، ساری عزت خاک میں مل کر رہ گئی، ہے نا. ملک بدر بھی ہو گئے، آج واپس بھی نہیں آ سکتے ملک عزیز میں. یہ ولی اللہ، یزید کو ولی اللہ کہنے کا نتیجہ ہے. بڑی عزت تھی، بڑی شہرت تھی، جیسے ہی یزید کو ولی اللہ کہا سب کچھ ختم. اب میرا دل چاہتا ہے پالنے والے تیری بارگاہ میں سوال کروں کہ ہمارے ملک میں تو تیرے دشمن بھی رہتے ہیں، توحید کے منکر بھی رہتے ہیں، تجھ کو برا بھلا کہنے والے بھی رہتے ہیں، تیری توحید کے انکاری بھی رہتے ہیں، نہ جانے کب سے تیری توحید کے منکر موجود ہیں. تو نے کبھی کسی کو اتنی جلدی سزا نہ دی. توجہ کیجئے گا، ادھر ولی اللہ کا، ادھر ختم، ادھر یزید کو ولی اللہ کا، ادھر سب کچھ ختم. پالنے والے، تو نے اپنے دشمنوں کو کبھی اتنی جلدی سزا نہ دی. عجب نہیں خدا آواز دے کہ دیکھو یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے دشمن کو بخش دیتا ہوں، حسین کے مجرم کو معاف نہیں کرتا. ایک صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد. یہ یزید کی حمایت بے شعور دیداری ہے، اور صرف نہ بے شعور دیداری بلکہ مذہبی دہشت گردی ہے. ایک بات کہہ کر گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں نا، مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں، مختلف شکلوں میں، کہیں نہ کہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ توجہ کیجئے گا. یزید کی حمایت کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک صاحب کو شوق سوار ہوا کہ کتے کو پاک کیا جائے. نہیں، آپ جملے پر نہیں پہنچے. بس ذہن میں ایک دھن سوار ہوئی کہ آج کتے کو پاک کرنا ہے. یزید کی حمایت کرنے والوں کی مثال. بھئی کیا کیا جائے؟ یہ انسان ہے نا، احمقانہ خیالات اس کے دل میں آئی جاتے ہیں کبھی کبھی. یہ بے شعور دیداری ہے، اس کا اثر ہے. خیال آیا کہ بھئی کتے کو پاک کیا جائے. اب اپنے ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر انہوں نے محلے سے کتے کو لیا، جنرل اسٹور سے
مہنگا صابن اور مہنگے شیمپو لیے، کتے کو اور صابن شیمپو کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے، صبح سے شام تک کتے کو غوطے دیتے رہے دریا میں۔ ہاں، جتنے بھی اسلام میں غسل تھے وہ سارے غسل دے دیے کتے کو۔ توجہ، سارے غسل دیے، غوطے پہ غوطہ لگایا، شام کے وقت کتے کو دریا سے باہر نکالا، آواز دی، مسلمانوں میں نے کتے کو پاک کر دیا، مسلمانوں کتا پاک ہو گیا۔ اب آپ عالم اسلام سے جواب مانگے کہ بھائی یہ سیدھا سادہ مسلمان کہہ رہا ہے کتا پاک ہو گیا، بتاؤ مسلمانوں کتا پاک ہوا یا نہیں؟ عالم اسلام بالاتفاق ایک ہی بات کہے گا کہ کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا۔ اب یزید کو ولی اللہ نہ کہو، یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، یزید آج بھی لعنت اللہ ہے، یزید کل بھی لعنت اللہ رہے گا۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا نجس العین ہے، اس کی ذات میں نجاست پائی جاتی ہے۔ تو جیسے کتا پاک نہیں ہو سکتا، تم کتنا بھی یزید کو ولی اللہ کہو، یزید ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یزید کل بھی لعنت اللہ تھا، یزید آج بھی لعنت اللہ ہے، یزید کل بھی لعنت اللہ رہے گا، اس لیے کہ کتے کی طرح اس کی ذات بھی نجس ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب یہ جو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کتے کو پاک کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، صبح سے شام تک غوطے لگائے، کتا پاک ہوا؟ کتا پاک نہیں ہو سکتا، چونکہ کتا نجس ہے، نجس العین ہے، لہذا کتا پاک نہیں ہو سکتا، کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے تو کتا تو پاک نہیں ہوگا، وہ ضرور نجس ہو جائے گا۔ یزید کو ولی اللہ نہ کہو، تمہارے یزید کے ولی اللہ کہنے سے یزید کی عظمتیں نہیں بڑھیں گی، تمہاری نسلی خباثتیں۔ یہ بے شعور دیداری ہے، یہ احمقانہ دیداری ہے، یہ بے معرفت دیداری ہے، یہ شعور نہیں ہے، آگاہی۔ اس یزید کی تھوڑا سا بھی اگر مسلمان عقل کے ناخن لے، تھوڑا سا بھی شعور سے کام لے، تھوڑا سا بھی چراغ معرفت اس کے وجود میں جلے، تو اس یزید کی حمایت نہیں کر سکتا جس نے فرزند فاطمہ کو ستایا۔ اس یزید کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا
جس نے حسین کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا ہو۔ ہاں عزیزو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کے لال کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، محرم کی آمد ہے، دو بزرگ خطبہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ مرحوم خطیب اکبر ایک روایت پڑھا کرتے تھے، میں بھی وہ روایت پڑھ کر زحمت تمام کر دوں گا عزیزوں، تاکہ مال مجلس حاصل ہو اور ان کو ایصال ثواب ہو جائے۔ حسین فاطمہ کا لال مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حسین اکیلے نہیں جا رہے، ساتھ میں بیویاں بھی ہیں، زینب ام کلثوم بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قاسم و اون و محمد، عباس و علی اکبر بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین ماں کی لحد پر آئے، آواز دی، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ قبر فاطمہ سے آواز آئی ہوگی، میرے لال حسین تیرا قافلہ پیچھے ہوگا، تیری ماں خاک اڑاتی ہوئی تیرے قافلے سے آگے آگے ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زیادہ رو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، محرم کی آمد ہے، ہر حسینی استقبال اعظام میں بے چین نظر آ رہا ہے۔ طلوع ہونے والا حسینی مہتاب ہر حسینی کو اپنی مقناطیسی کشش کے ساتھ کھینچ رہا ہے، سب اب عزادار نظر آ رہے ہیں۔ امام باڑے سجنے کے لیے آمادہ ہو گئے، فاطمہ امام باڑوں میں آنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عزادار و محرم کی آمد ہے۔ آئمہ کا دستور رہا ہے کہ محرم کے آنے سے پہلے آئمہ اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا لیا کرتے تھے۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، محرم کی آمد ہے، امام کے گھر میں، 8ویں امام کے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو۔ ذرا غور کیجئے گا، خطبہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، امام 8ویں امام منبر پر تشریف فرمائے، اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ ذرا مجلس کی معنویت کو محسوس کیجئے گا، جب ایک معصوم دوسرے معصوم کے مصائب پڑھے تو کیفیت کیا ہوگی؟ چاہنے والے سر و سینوں کو پیٹ رہے ہیں، شور و گریہ کی صدائیں بلند ہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ امام مصائب پڑھ رہے ہیں، اچانک امام نے دیکھا کہ چاہنے والا دیبل خزائی وارد مجلس ہو گیا۔ امام کی نظر دیبل خزائی پر پڑی، دیبل تم جانتے ہو کہ محرم آنے والا ہے، دیبل تمہیں پتا ہے نا کہ فرش عزا بچھ گئی ہے، دیبل تم ہم ہر سال میرے جد حسین کا مرثیہ لکھتے ہو، دیبل ہمارے شاعر ہو، دیبل ہمارے ذاکر ہو، ہر سال مرثیہ لکھتے ہو، دیبل دیکھو محرم آنے والا ہے، کیا اس سال بھی تم نے میرے جد حسین کا کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ مرحوم خطیب اکبر یہ روایت پڑھا کرتے تھے، میں تیمناً یہ روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب ہو جائے۔ دیبل مرثیہ لکھا ہے، محرم آنے والا، مولا مرثیہ لکھا ہے، اسی کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیبل اچھا مرثیہ لے کر آئے ہو تو قریب آؤ۔ دیبل کو قریب بلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 8ویں امام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، فرش عزا پر بیٹھے، دیبل میرے جد کے شاعر ہو، دیبل میرے جد کے مرثیاں خواہ ہو، دیبل میرے جد کے ذاکر ہو، لہذا میں فرش پر بیٹھوں گا، تم ممبر پر بیٹھو۔ حسین کے ذاکرو، حسین کے شاعرو، حسین کے سخنورو، حسین کے مرثیہ خانو، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ وقت کا امام نیچے بیٹھا ہے، اپنے شاعر و اپنے ذاکر کو منبر پر بٹھایا۔ دیبل اب میرے جد کا مرثیہ پڑھو، دیبل اب میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ امام کا حکم تھا، دیبل مجبور تھے، منبر پر تشریف لائے۔ ابھی چاہتے ہیں، دیبل چاہتے ہیں کہ مرثیے کا آغاز کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 8ویں امام پھر کھڑے ہوئے، دیبل تھوڑی دیر کا انتظار کرو، دیبل تھوڑا سا انتظار کرو۔ روایت کہتی ہے یہ کہہ کر امام بیت الشرف میں تشریف لائے،
گھر میں تشریف لائے، آنے کے بعد اعلان کیا، اے خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، اے گھر کی عورتوں جمع ہو جاؤ، اس لیے میرے جد کا ذاکر دیبل، میرے جد کا شاعر دیبل خزائی میرے جد کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آؤ جمع ہو جاؤ۔ روایت کے جملے، پردے کا اہتمام ہوا، ادھر خواتین موجود ہیں، ادھر چاہنے والے موجود ہیں۔ امام نے اپنے اس عمل سے ہم کو یہ پیغام دیا کہ مجلسوں میں، جلوسوں میں، عزاداری میں خواتین کی شرکت ضروری ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، پردے کے انتظام کے ساتھ۔ پردے کا اہتمام، ادھر خواتین ہیں، ادھر چاہنے والے موجود ہیں۔ کہ دیبل اب میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اے دیبل خزائی اب میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اب مصائب پڑھو۔ امام کا حکم، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ عجیب و غریب تمہید، دامن عربی ادب میں دیبل کا یہ مرثیہ آج بھی محفوظ ہے۔ دیبل کہتے ہیں، عجیب تمہید باندھی ہے دیبل نے، دیبل کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی خاندان کیوں نہ ہو، غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور قبیلہ کیوں نہ ہو، دنیا کے ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک قبرستان ہوتا ہے جہاں مرنے والے کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کمزور سے کمزور قبیلہ، غریب سے غریب خاندان، اس کا ایک قبرستان، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے۔ لیکن سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر، جن کا کوئی قبرستان نہیں، جن کا کوئی گورستان نہیں، کوئی مدینے میں دفن ہے، کوئی بقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیبل یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ ایک مرتبہ 8ویں امام پھر کھڑے ہوئے، دیبل تم نے یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیبل میرے کہنے سے اپنے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ مولا کیا اضافہ کرنا ہے؟ دیبل یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیبل یہاں سے یہ اضافہ کرو کہ کوئی عالم غربت میں وطن سے دور مشہد اور طوس کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ دیبل شعر کا اضافہ رہا، کوئی مشہد میں جا کے دفن ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیبل تڑپے، مولا آپ کے در کا شاعر ہوں، مولا آپ کے در کا ذاکر ہوں، مولا آپ کے در کا خطیب ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون سی فرد مشہد میں جا کے دفن ہوئی۔ ایک مرتبہ امام نے سر کو جھکایا، حسرت سے کہا، دیبل کچھ دن کے بعد سنو گے تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ بے کس امام عالم غربت میں وطن سے دور مشہد کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ چند جملے زحمت تمام ہو رہے، دیبل سنو گے، کچھ دن کے بعد سنو گے کہ تمہارا یہ مظلوم امام عالم غربت میں مشہد میں جا کے، طوس کی وادیوں میں جا کے دفن ہوا۔ امام کا حکم تھا، دیبل مجبور تھے، شعر کا اضافہ ہوا، کوئی مدینے میں ہے، کوئی بقیع میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، اور کوئی عالم غربت میں مشہد میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادارو، جیسے ہی دیبل نے یہ شعر پڑھا، روایت کہتی ہے کہ اچانک پردہ ہٹا، ایک کنیز سامنے آ گئی۔ دیبل خدا کے لیے مرثیہ بند کر دو، اس لیے کہ جب سے تم نے یہ شعر پڑھا، امام رضا کی بہن معصوم قوم ہاتھوں کو سینے پہ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی معصوم قوم بھائی کی خبر شہادت قبل شہادت سنی، برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ بی بی ذرا کربلا
زینب کے عزم کو سلام کر ایک بہن کی نگاہ شمر کا خنجر حسین کا گلا فاطمہ کی فریاد زینب کی بے کسی سکینہ کی یتیمی سید سجاد کی غربت